الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد. وعن عباس بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمندجل بین طینتہ وسأخبر بأول أمري أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي نأت حين وضعتني خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مطمئن ہم تھے بہت اپنی زبادانی سے آ پڑا کام محمد کی ثنا خوانی سے صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس رفیق محترم حضرات علماء کرام معزز حاضرین جلسہ نوجوانان ملت پیارے بچوں، بہت دیر سے آپ سیرت پاک کے مختلف عنوان سے مختلف باتیں سماعت فرما رہے ہیں. سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، آپ کے طور و طریق، آپ کے حالات، آپ کی پاکیزہ زندگی کے جتنے بھی کارنامے ہیں، سب حیات سے ممات تک اس کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا نام ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں پڑوسی ملکوں میں چند ممالک ہندوستان کے آس پاس کے، اس کے علاوہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے عنوان پر مختلف بیانات تقاریر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد خاموشیاں. تھوڑا سا دھوکہ.
سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر ختم ہو جاتی ہے؟ آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ کھلنے تک کا نام سیرت۔ روزانہ کی 24 گھنٹہ کی زندگی میں ہمارے اندر سیرت ہے۔ یہ نہیں ہے تو سیرت کا بیان بے سیرت ہے۔ چپل کیسے اتارنی ہے، کیسے پہننی ہے، پائجامہ کیسے پہننا ہے، کرتا کیسے پہننا ہے، کیسے اتارنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے ہمیں کس طرح، دائیں پیر سے، چپل اتارنی ہے بائیں پیر۔ سوچ میں آدمی پڑ جائے گا، پہلے بائیں پیر سے چپل اتارنا ہے تو بائیں پیر خود بخود آگے بڑھنا چاہے گا، لیکن بایاں پیر روک کر یہ ہمیں طبعاً دائیں پیر کو آگے بڑھانا، یہ سیرت۔ واپس جانا ہے، بایاں پیر پہلے نکالنا ہے، دائیں پیر میں چپل پہننی، سیرت۔ اس کے خلاف طبیعت چاہے گی، اس کے خلاف ماحول رہے گا، اس کے خلاف عموماً دیکھا جاتا ہے غفلت کے شکار ہو کر ایسے ہی کر جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں سیرت یہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس بات کو پہلے ذہن میں رکھ لیجیے۔ سیرت پاک کا بیان، شمائل نبوی کا بیان، حالات نبوی کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات امتیازات کا بیان، یہ سارے بیانات جتنے ہوتے ہیں سیرت ہی کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، ان تمام کے تمام مقاصد کو بیان کیا جائے، سیرت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو مہر لگا دی گئی، اس کے بعد کوئی نہیں۔ اب یہ ایک سیرت چلے گی قیامت تک کے۔ وہ سیرت والے کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ یہ سیرت والے کیسے ہیں اور سیرت والے کی فضیلت کیا ہے اور جس امت میں ہم کو پیدا کیا گیا ہے، تو ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے قابل فخر ہیں۔ اور جب کوئی آدمی اپنے بارے میں معلومات کر لیتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے آقا کون ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے عمل کرنے کا۔ اس لیے یہ بھی جاننا ہمیں ضروری ہے کہ آقا کی ساری تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا کیا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، میں کیا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کب ہوئی؟ اس کا فیصلہ کب ہوا؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرمایا کہ میری نبوت تو اس وقت ملی وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جب آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، ان کے جسم کے اندر روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، اپنے مٹی اور روح کے درمیان میں وہ تھے، اس درمیان میں میری نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے ہمیں ایسی امت دی، تو ایسی امت کی سیرت، ایسی امت کی سیرت ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنائیں گے تو ہمارا درجہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامہ ولا فخر۔
دنیا میں وجود کے اعتبار سے ہم امتی اگرچہ بہت اخیر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم لوگوں کا نمبر ہوگا، اولین سابقین میں ہم لوگ ہوں گے۔ کوئی فخر کی اس کے اوپر بات نہیں، فخر نہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میرے خاتم النبیین ہونے کو اللہ تبارک و تعالی شان نے اس وقت لکھ دیا تھا، وَأَنَّ آدَمَ لَمُنْدَجِلٌ فِي طِينَتِهِ، آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ابھی ان کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، مجھے خاتم النبیین ہونا طے کر دیا گیا تھا، میں خاتم النبیین، مہر لگا تھا۔ حدیث پاک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت دے کر بھیجا گیا ہے، اور تم امتیوں کو سب سے زیادہ ساری امت پر فضیلت حاصل ہے۔ لہذا ہمیں تو اپنی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کون ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کون ہیں اور کس حالات میں آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا کا نتیجہ حضور فرماتے ہیں اسی حدیث پاک میں کہ میں تو اپنے والد جد امجد ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، اور فرمایا کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی والدہ آمنہ کا رویا ان کے خواب کی تعبیر ہوں۔ تینوں باتوں کو یوں سمجھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یکے بعد دیگر متعدد آیات نقل کی ہیں، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اس کو پرامن شہر بنا دے، اے اللہ اس میں روزے کی فراوانی فرما دے، اے اللہ فلاں چیز اس کے اندر فرما دے۔ سب کے بعد اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما دے، مبعوث فرما دے انہی میں سے۔ یہ مکہ کی سرزمین ہے، یہ میری نسل کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، سیدنا اسماعیل میرا بیٹا یہاں پر آباد ہے، اسحاق تو شام کے اندر چلے گئے ہیں اور وہیں ان کی تھی، ان کو اے اللہ انہی میں سے، انہی عرب میں سے، انہی کی زبانوں میں سے، انہی انسانوں میں سے، اے اللہ انہی کے لوگوں میں سے، انہی قوم میں سے، اے اللہ تو ایسا رسول مبعوث فرما دے، یتلو علیہم آیاتک، جو آیات تو ان پر نازل کرے وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں تلاوت کریں تلاوت کریں۔ قرآن پاک آئی، تلاوت کی صفت آپ کی بیان کی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالی اسی کتاب قرآن کی بدولت بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، ترقیات سے نوازتے ہیں، اور اس کو پوری کی پوری جو کائنات عطا کر دیتے ہیں، اور اسی کی ناشکری کی بنیاد پر، اسے پیچھے چھوڑ دینے کی بنیاد پر ویضع بہ آخرین، دوسری قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا۔ قرآن ہمیں ملا ہے، تلاوت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اس پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پاک سنائی ایک خاص موقع پر۔ حضرت عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ کے حاکم اور امیر تھے۔ ان سے ان کے پاس ایک اور صاحب تھے، دوسرے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پہنچے تو جا کر یہ کہا کہ بتاؤ وزیر جنگلات کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا وزیر جنگلات تو ہم نے ابن ابزہ کو بنایا۔ کہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ابن ابزہ ہمارا غلام ہے، اس کو ہم نے وزیر بنا دیا، وزیر جنگلات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا اس کو وزیر جنگلات؟ انہوں نے کہا قرآن پاک بہت پڑھتا ہے، قرآن پاک کا تدبر اس کو درک حاصل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، آخرین، اسی قرآن کی بدولت اللہ کتنے کو ترقیات عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کو پس پشت ڈالنے کی بنیاد پر اللہ ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ وجب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن اتلوا القرآن کما حق تلاوته من آناء اللیل و آناء النہار، اے اہل قرآن، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو رات اور دن کے اوقات کے اندر جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ایک طرف یہ حدیث پاک اور ایک طرف ہم اپنا جائزہ لیں۔ فرمایا لا تتوسدوا، قرآن پاک کا ٹیکا مت بناؤ، قرآن پاک کو تکیہ مت بناؤ، قرآن پاک کو پس پشت مت ڈال دو، قرآن پاک سے غفلت مت کرو، قرآن پاک کے نظر انداز مت کرو۔ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من آیاتہ یتلو، حضور نے فرمایا تلاوت کو، وافشوہ، اسے پھیلاؤ، تلاوت کو پھیلاؤ، یعنی قرآن پاک کا پھیلاؤ اس کو، وتغنوا، اور اس کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا اس طریقے کو حاصل کرو، یعنی تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ، حسن صوت کے ساتھ۔ وتدبروا ما فی، اس میں جو مضامین ہیں، اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں، اس کے اندر جو تاریخی واقعات ہیں، اس جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے واقعات، اس واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ وتدبروا فی، ہم تدبر چھوڑ دیا، ترجمہ چھوڑ دیا، تفسیر چھوڑ دیا۔ لعلکم تفلحون، یہ اس لیے حضور نے فرمایا تاکہ ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ حضور ہماری کامیابی کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث طویل ہے، اس میں یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بھی کوئی مجمع ہوتا ہے بڑا سا، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھر کے اندر، گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جو کوئی مجمع اکٹھا ہوتا ہے، وَيَتْلُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے اندر جب وہ ایک دوسرے کی درس تدریس کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، جاننے کے لیے فکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 4 رحمتیں ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ رحمتیں نہیں آ رہی، یہ سبب چھوڑ دیا ہم نے، نہیں آ رہی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے کے مضامین ہیں، وہ مضامین آتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف ارشاد فرما دیا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسِ، علم حاصل کرو، لوگوں کو علم سکھاؤ، یہی علم قرآن۔ تَعَلِّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسِ، فرائض کو، احکامات کو، اور ایک فرائض سے مراد مرنے کے بعد مسائل میراث کو اچھی طرح سمجھو، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، لوگوں کو سکھاؤ۔ تیسرے جملے میں فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتعلم القرآن وعلمہ الناس، پہلے فرمایا تعلم العلم، بیچ میں آپ نے فرمایا تعلم الفرائض، اخیر میں فرمایا تعلم القرآن۔ یہ تعلیم قرآن ہمارے یہاں سے غائب، اور علم ہمارے یہاں سے جو مزاج آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا وہ مقصد فوت ہوتا چلا جا رہا۔ یہ تو بات تکمیل کی طرف تھی جو ہمارے پیش رو مقررین نے تقریر کی، اس کی طرف اشارہ تھا۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا سیرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمائل طیبہ بھی ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام اسی کے پیش نظر یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب؟ آپ نے بتایا ہماری نبوت تو اس وقت اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن دنیا میں نبی جب مبعوث کیا جاتا ہے تو دنیا میں جتنی بھی نبوت کو نبی کو بھیجا گیا ہے تو وہ دنیا میں بعد کے اندر یا کے بعد دیگر آئے ہیں، یا کے بعد دیگر آنے کے بعد 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم نے جب جنا تو لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے، انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے، اس سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں ابھی گہوارے میں تھے، وہ بولنا شروع کر دیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ ان لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کیسے بولے گا نبیّا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی، یہ نبی میں بھی آگے چل کر نبی بنایا جاؤں گا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیصلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرہ حضور نے کی حدیث پڑھی تھی، اس کا ایک مفہوم میں نے عرض کیا، اور دوسری قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا بَيْنَ يَدَيَّ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اے بنی اسرائیل یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس کتاب کی میں تمہارے سامنے تصدیق کروں، مصدقم بین یدیّ، جو کتاب اس سے پہلے انجیل آئی ہے اور جو کتاب تورات آئی ہے، جو کتاب اس سے پہلے آئی ہے اس کتاب کی تصدیق کروں، زبور۔ اور آگے فرمایا یہی بتانا مجھ کو ہے، لہذا تم بھی مجھے رسول مانو، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تم پہلے انبیاء علیہ السلام پر اسلام قبول کر چکے ہو، ان کی نبوت کے قائل ہو چکے ہو، حضرت سلیمان کی نبوت کے قائل ہو، حضرت موسیٰ کی نبوت کے قائل ہو، حضرت داؤد کی نبوت کے قائل ہو، لہذا میں بھی نبی ہونے کی بات کر رہا ہوں اور ان کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، لہذا تم میری تصدیق کرنے والے بن جاؤ جیسا کہ میں نے تصدیق کی۔ اور ایک بات اور سن لو، پیش کی اور تمہیں بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کس چیز کی بشارت؟ فرمایا مبشرم برسول یاتی، میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہوگا اسمہ احمد، احمد نام۔ قرآن پاک میں یہاں احمد کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام ہیں، دونوں نام حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کسی فرشتے نے آ کر بتا دیا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا آمنہ کو یہ بتا دیا تھا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے ایک ایسا بچہ تمہارے بطن کے اندر ہے جس بچہ کو سید الامم کا خطاب ملے گا، وہ نبی تمہارے پیٹ کے اندر پل رہا ہے، نبی کو تم جننے والی ہو، اور وہ برگزیدہ ترین انسان ہوگا، سید الامم ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تلقین کی تھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا نام احمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ محمد رکھنا، ایک روایت میں دونوں نام ذکر کیا گیا ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا۔ قرآن نے اس کو نقل کیا، قرآن نے ایک جگہ نقل کیا محمد الرسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تجویز ہو گیا وہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضور فرماتے میں بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حضرت آمنہ کی ماں کا خواب کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، وہ حدیث پاک کا کی طرف اشارہ میں نے کر دیا، وہ یہی ہے کہ میری ماں نے جس وقت مجھ کو جنا تو جس وقت مجھ کو جنا وضعتنی، ان کے بحث سے ایک نور نکلا، اور جب وہ نور نکلا تو ایسا نور تھا رہا منو محل شام، اس نے عذاب پورا کے پورا شام کے محلات کو روشن کر دیا، یعنی ساری تاریکیاں جو ملک شام کے اندر تھی تاریکیاں چھٹ گئیں اور اللہ جل شانہ کا نور اور ہدایت لانے والا آ گیا، وہ ہدایت آ گئی قرآن کی شکل میں آپ لے کر آ گئے۔ لیکن جب آ گئے تو اب دو طرح کے گروہ ہو گئے، اس کو بھی حضرت اسی آیت کو جو میں نے پڑھا وَاسْقُرْ والے میں، اس میں یہ فرمایا گیا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ واضح نشانیاں لے کر آ گئے تو وہ لوگ کہنے لگے هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کھلی ہوئی یہ تو جادو ہے، جادو، اس کو جادو سے تعبیر کرنے لگے۔ لہذا آج نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہمارے پاس سیمپل ہے، ماننے والوں کے لیے بھی سیمپل موجود ہے۔ صحابہ کرام کا بیان آپ نے سنا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ وہ کہتی ہے کہ جس وقت جب آپ کی ولادت کا وقت تھا میں موجود تھی، جس گھر میں ولادت کا نظم رکھا گیا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ پورا کے پورا نور سے بھرا ہوا ہے، نظر آ رہا تھا کہ ستارے وہ بالکل جھکے چلے آ رہے ہیں، اتنا جھکے چلے آ رہے تو ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ستارہ ٹوٹ کر ہمارے اوپر آ جائے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ کیفیت تھی اور وہ ہدایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، اور یہ نور تھا جھکا چلا آ رہا تھا کہ اب روئے زمین سے منور کر دیا جائے گا، روئے زمین کو اسلام سے، قرآن سے، بینات سے، اللہ کے احکامات سے، اور جتنی ظلمتیں ہیں تاریکیاں ہیں سب آپ کی والا صفات سے جھاڑ دی جائیں گی۔ یہ ایک طرف اشارہ تھا، اشارہ پہلے ہی سے موجود تھا۔ آپ کے والد ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بھی عجیب و غریب نام ان کے دادا نے رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبداللہ کے والد عبد المطلب نے نام رکھا، عبداللہ نام رکھا، اللہ کا بندہ، اللہ کا تصور وہاں تھا۔ عبداللہ نام عموماً نہیں لوگ رکھا کرتے تھے لیکن نام رکھا، روایت میں خود موجود ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اسمائکم اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تو آپ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ عبداللہ عبد المطلب کے 10ویں بیٹے تھے، انہوں نے نظر مانی تھی اس بات کی کہ جب عبداللہ میرا 10واں بیٹا پیدا ہوگا، سب صحیح سالم ہوگا تو میں ایسا کروں گا کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اللہ کی نظر چڑھا دوں گا، بھیج چڑھا دوں گا۔ عبداللہ بڑے ہوئے، لہیم شہیم، خوبصورت، حسین و جمیل، اس جیسا اس وقت کوئی جوان نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق لے کر چلے اس بات کے لیے کہ چلو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ رکاوٹیں کھڑی ہوئی، یکے بعد دیگرے 10 اونٹ کر کے 100 اونٹوں کو انہوں نے ان کی طرف سے فدیے کے اندر دے دیا، اور یہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اس لیے کہ ایک نور ان کی پیشانی میں تھا، وہ نور نبوت تھا، اللہ نے ان کو بچانا تھا، اس لیے کہ یہ نور منتقل ہونا تھا آمنہ کی جانب، اور آمنہ کے بطن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا۔ جب یہ بچ گئے
تو عبد المطلب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، 18 سال کے پار ہے، اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے بات چلائی، اور بات چلانے کے بعد آمنہ بنت وہب بن زہرہ کے خاندان کے اندر، وہ اس وقت کا مشہور ترین خاندان، سادات میں سے ان کا شمار تھا، روسا میں سے ان کا شمار تھا، شورفا میں شمار تھا۔ آمنہ سے انہوں نے پیغام بھیجنے کا پورا پختہ کر لیا ارادہ، اور طے بھی ہو گیا اب ان کو لے کر چلے کہ آمنہ سے شادی کر دیں۔ دادا جب لے کر چلے، ایک عورت ملی، اس عورت کا نام فاطمہ بنت مر الخشمعیہ ہے، قبیلہ خشم کی رہنے والی فاطمہ بنت مر۔ اور بھی نام دیے گئے ہیں، یہ نام زیادہ مشہور و معروف ہے، کتابوں میں یہ نام زیادہ ملتا ہے، ورنہ ام قتال بھی، ام قتیلہ بھی ہے، اور دوسرے نام بھی۔ اس نے دیکھا دادا کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ تورات اور انجیل کی پڑھی ہوئی عورت، اور اس کو کافی معلومات تھی، اور پہلے سے معلوم تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، قرآن کے اندر آپ نے سن لیا، تمام انبیاء اس کی خبر دیتے رہے کہ ایک نبی آئیں گے، تورات میں آپ کی ساری صفات واقف تھی اچھی طرح۔ اس نے دیکھا، نور نبی کو اس نے دیکھ لیا۔ فلما رأت نور النبوۃ وجهك فقالت یا فتى انتقى علی الآن انی اعطیک 100 من الابل، اس وقت میرے پاس آ جا، میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ کیا دیکھا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت کو اس نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اس نے یہ پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا میں دادا کے ساتھ ہوں، بااخلاق ہوں، شریف ہوں، اما الحرام فالممات دونہ وَلِحِلُّ لَا حِلَّ فَأَسْتَبِينُهُ، حرام سے کم تر تو ہے اس بات کا سہل اور آسان ہے مر جانا، حرام میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہوں، مرنا یہ گوارا ہے، لیکن حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی عبداللہ ہیں، آپ کی نبوت سے پہلے کی یہ بات ہے، عبداللہ کا یہ جواب ہے۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ذرا غور کیجئے عبداللہ کے اس جواب پر۔ یہ جواب کتابوں کے اندر موجود ہے، اور کتابوں میں ایک معمولی کتاب نہیں، البدایہ کے اندر موجود ہے، فتح الباری کے اندر موجود ہے، سیرت النبی علیہ ابن ہشام کے اندر موجود ہے، یہ سارے کے سارے قصے وہاں موجود ہیں۔ کہا حلال، یہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو میں وجود میں لے آؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب دیا فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْدِينَهُ، کیسا یہ معاملہ ہے جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے، ہرگز میں اس طرح مائل نہیں ہو سکتا۔ یحمل کریم عرضہ و دینہ، ایک شریف آدمی اپنی آبرو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم بھی شریف ہیں، ہم سب شریف ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آبرو کی اور ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار بنے، اور اپنی دین کی حفاظت کیسے کریں۔ یہاں سے بھی یہ پیغام لیتے چلے گئے۔ نکاح ہو گیا، 3 دن نکاح کے بعد ٹھہرے رہے، 3 دن کے بعد واپس آئے۔ وہ عورت منتظر تھی، عورت جاوار تاکتی راستے کی طاق میں تھی۔ جب آئے دیکھا اس عورت نے تو اب بھی اس نے پڑھ لیا اس بات کو، اور وہ کہنے لگی اے جوان، میرے یہاں سے جانے کے بعد کہاں گئے؟ انہوں نے کہا میں نے نکاح کیا، اور آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا۔ کہا جہاں اللہ نے چاہا وہاں نور نبی منتقل ہو گیا، اور میں کوئی اس طرح کی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں۔ بات یہ تھی کہ انی رأیت نور وجہک فأردت ان یکون فی، میں نے دیکھا کہ تیرے پیشانی میں نور نبوت ہے، میں نے چاہا کہ یہ منتقل ہو کر میرے اندر آ جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں منتقل کر دیا۔ انتخاب وہاں سے ہو رہا۔ قرآن کی آیت بھی سورہ انعام کے اندر، اس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں اپنی رسالت کو اور اپنی نبوت کو منتقل کرتا ہے۔ یہ منتقل ہو کر رسالت میں
حضرت آمنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت انہوں نے جنا کہلا بھیجا عبد المطلب کے پاس کہ بچہ ہوا، عبد المطلب کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو مسرور، انتہائی مسرور، اور وہ کہنے لگے خواب کی تعبیر مل گئی ہمیں، صفت بیان کی گئی۔ عبداللہ حضرت چچا عباس کہتے ہیں کہ جب آپ کو پیدا ہوئے تھے تو آپ مختون تھے، آپ کو ختنہ کی ضرورت نہیں تھی، آپ مختون پیدا ہوئے تھے۔ فتح الباری کے اندر باب مبعث النبی کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ آپ مختون پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ میں تو تعجب میں تھی کہ میرا لال، اس کے اندر کوئی غلاظت نہیں، کوئی نجاست نہیں، انتہائی صاف ستھرا آلائشوں سے پاک اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کر کے بھیجا تھا۔ خبر دی جاتی ہے ابو لہب کو بھتیجا ہوا ہے، یہ جا کر خبر دینے والی کون ہے؟ ان کی باندھی صہیبہ ہے۔ صہیبہ نے جس وقت یہ خبر دی تو ابو لہب نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا واہ واہ کیا خبر تو لائی، جا تو آزاد ہے، اور وہ اس وقت آزاد ہو گئے۔ بیچ میں واقعہ سنیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور کب خواب دیکھا؟ وہ خواب دیکھا ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد دیکھا، اور اس کو خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا ابو لہب کیسی بیت رہی ہے، کس حال میں ہو؟ اس نے کہا بہت خراب حال ہے، بہت برا حال ہے، عذاب کے اندر پڑا ہوا ہوں، بس اتنی بات ہے کہ صہیبہ کو آزاد کر دینے کی وجہ سے مجھے سر انگشت پانی دے دیا جاتا ہے، اسی انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا جا تو آزاد، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آزاد کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ اللہ کا یہ احسان ہے کہ سر انگشت مجھے پانی دے دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے چچا ابو طالب بہت خدمت انہوں نے کی، اسلام کی دولت سے وہ مشرف نہ ہو سکے، اسلام کی دولت سے معمور نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب میں بڑی تخفیف فرمائی ہے، اتنی تخفیف کہ ان کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کا سر کھولتا ہوگا۔ یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہم سب پر کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی۔ قرآن نے احسان جتایا ہے، لقد من اللہ، اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ اس رسول کی صحابہ کی قربانیوں کے ذریعے سے، ان کے مجاہدے کے ذریعے سے جانوں پر کھیل کر ان لوگوں نے اسلام یہاں تک پہنچایا۔ انڈیا، ہندوستان، ہند کے اندر اللہ نے ایمان کی دولت دی، اس ایمان کی قدر دانی ہمارا کتنا بڑا فرض ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اس وقت کا بیان موجود ہے، ارتجز ایوان کسرا وسقطت 14 منه قد صرفا وفازت مغیرت ساوا۔ عجیب غریب اس وقت حالات ہو گئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، کسرا کا جو محل ہے اس میں زلزلہ آتا ہے، دیوار کے اندر شگاف پڑتا ہے، 14 کنگرے جو وہ 14 برجیں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی، وہ برج شرفہ کا لفظی ترجمہ ہے کہ وہ دیوار کے قریب بنائی ہوئی وہ کچھ عمارت، وہ کنگورا کہا جاتا ہے جس کو کنگورا برجیں، وہ چاہے وہ مثلث ہوں چاہے وہ مربع ہوں، یہ لغوی ترجمہ ہے، وہ 14 کنگورے گر گئے۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے تصبرا تشجعا کا لفظ ہے، اس نے اپنے اوپر بہت جبر کرتے ہوئے، اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، اس نے فوراً تمام کے تمام ایوان کو، ماراکین کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، تب تک یہ خبر آ گئی کہ قد خمدت النار،
وہ جو آگ تھی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، وہ ہزاروں سال سے جلتی ہوئی آگ جس کی پرستش ہوا کرتی تھی وہ بجھ گئی، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود آگ نہیں جلی۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے یہ بتایا کہ ساوا نہر جو تھی وہ تو خشک ہو گئی، اس کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ ابھی چل ہی رہی تھی، اتنے میں مومزان ان کا ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اجازت ہو کہ میں نے عرض کروں، میں نے ایک خواب رات کے اندر دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ بہت سارے مضبوط قسم کے گھوڑے ہیں، وہ عرب اونٹ ہیں، مضبوط قسم کے اونٹ ہیں، عربی گھوڑوں کو لیے چلے آ رہے ہیں بہت رفتار سے۔ دجلہ کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد ملک شام کے اندر پورے کے پورے پھیل جاتے ہیں۔ کیا تعبیر لی؟ بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عرب اس وقت پورے کے پورے آج نہیں تو کل یہاں تک آ جائیں گے، پھیل جائیں گے۔ عرب کی طرف سے کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے، کوئی عظیم کارنامہ ان کی طرف سے ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا مطمئن نہیں ہوں، تم ایسا کرو کہ اس کی پوری اور مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ فوراً تم نعمان ابن منذر کے پاس آدمی بھیجو اور اس سے کہو کہ کوئی ایسا عالم ہمارے پاس بھیجے جو ان تمام باتوں کا صحیح جواب دے سکے۔ وہاں قاصد پہنچا، اس نے کہا ہمارے یہاں سب سے بڑا عالم عبد المسیح غسانی ہے۔ عبد المسیح غسانی کو بھیجا، بہت بڑا عالم، جانکار اور بہت بڑا کاہن کی قسم کا بھی آدمی تھا۔ آیا، بادشاہ نے اس سے یہ کہا میں تم سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، تم جواب دے سکو گے؟ کہا اگر جواب میں معلوم ہوگا تو دے دوں گا، اگر معلوم نہیں ہوگا تو کسی ایسے شخص کا پتہ بتا دوں گا جو آپ کو جواب دے سکے۔ ساتھ رکھی، اس نے کہا میرے بس کا نہیں ہے، ہاں میرے ماموں سطیح ہیں، وہ سطیح بہت زیادہ جانکار آدمی ہیں، سطیح آپ کے بات کا ان باتوں کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ ملک شام کے فلاں جگہ پر رہتے ہیں۔ کہا تیز رفتار گھوڑا لو، ابھی جاؤ، خود جاؤ اور معلومات کر کے تم ابھی آؤ۔ سطیح وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ واقعہ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 12 کے اندر عجیب و غریب انداز کے اندر لکھا ہے، انتہائی مخفہ مشجع عبارتوں کے ساتھ لکھا گیا۔ سطیح جس وقت پہنچتا ہے، جس وقت یہ غسانی پہنچتے ہیں، عبد المسیح غسانی اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کا عالم دگرگوں تھا، وہ قریب المرگ تھا۔ جانے کے بعد اس نے آنکھ نہیں کھولی، اس نے کہا بہت گڑبڑ ہو گیا، کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے جذباتی۔ جب اشعار اس نے پڑھے تو اس نے آنکھ کھولی، کہا تو آیا ہے غسانی، تجھ کو بھیجا ہے شاہ نے اور تجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم موبزان کی خواب کی تعبیر لینے آئے ہو؟ کیا شہر ساوا خشک ہوگی اس کو بتانے آئے ہو یا آگ بجھ گئی یہ سمجھانے آئے ہو؟ تو سن لے، کان کھول کر سن لے۔ جب اللہ کی کتاب و قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونے لگی اور صاحب عصا کا جب ظہور ہو جائے اور جب اس وقت نہر ساوا خشک ہو جائے اور نہر سماوا جاری ہو جائے تو سن لے تو اچھی طرح سن لے، تو اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تیری حکومت کو بچا سکے گا۔ اور یہ 14 کنگرے جو گر گئے ہیں نا، سن، یہ 14 کنگرے ایسے گرے ہیں کہ یہ 14 حکومتیں، 14 سلطنتیں آئیں گی، یکے بعد دیگرے 14 سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد پورے کے پورے طور پر تمہاری حکومت کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ آج ایک ایسا بچہ دنیا کے اندر آ چکا۔ سطیح کہنے والا کہنے کے بعد کہا اس وقت یہ شام نہیں رہے گا تو سطیح کے لیے وہ شام نہیں بچے گا، اور جب جاؤ جلدی، اتنا وہ کہا۔ اور یہ جب تک نکلا ہے اس کے بعد اس کی وفات ان کے ماموں کی سطیح کی ہو جاتی ہے۔ سطیح آ کر عبد الغسانی آ کر بیان کرتا ہے جس وقت، تو اس نے کہا کہ 14 سلطنتوں کے زمانہ درکار ہے، 14 سلطنتیں آئیں گی، آتے پڑا طویل زمانہ چاہیے، لیکن اللہ ہے 4 سال کے اندر 10 سلطنتیں گر جاتی ہیں۔ نام جانتے ہیں آپ شیروے وغیرہ کا، 10 سلطنتیں یکے بعد گر جاتی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ 14 سلطنتوں کے بعد ختم ہو جائے گی، اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتے آتے سب کے سب ختم ہو جاتی ہیں، کسریٰ کا اور اس کے دربار کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔
لیکن ماننا نہ ماننا اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور وہ لوگ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی کتابوں کے ذریعے سے جانتے تھے، ساری علامات کے ذریعے سے جانتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو آقا کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اس کے باوجود دولت ایمان ان کو نہیں ملی، ہم لوگوں کو دولت ایمان ملی۔ اللہ کی جتنی شکر گزاری کی جائے کم ہے۔ وہ شکر گزاری کیا ہے؟ ان احکامات کو جاننا، سمجھنا، عمل کرنا۔ ایسے نبی کی اولاد میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابھی ولادت کا دن ہے، مجلس لگائے، قریش بیٹھے ہیں۔ ایک تاجر یہودی جو مکہ میں بہت دنوں سے رہتا تھا، وہ بہت گھبرایا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بتاؤ رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ان قریش کے مجلس والوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا نہیں پتہ لگاؤ۔ کہا کیا ایسی پریشانی تمہیں آ گئی؟ بچہ ہوا؟ تو کہا نہیں، جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ بچہ نبی ہے، اس کے اوپر ایک علامت ہے، اس بچے کو ذرا پتہ لگا کر آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا ہم جاتے ہیں۔ وہاں سے مجمع اٹھتا ہے، پتہ لگا کے آتا ہے، ہاں عبداللہ کے گھر عبد مطلب کے یہاں ان کا پوتا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور عبداللہ اس جہاں کے اندر نہیں رہے ہیں۔ کہا ہمیں دکھا دو، اس بچے کو دکھا دو۔ بڑی سفارش کی اور چاپلوسی کی، بہت درخواست کی۔ ان لوگوں نے چلو بچے کے دکھانے کا نظم کرتے ہیں۔ بچے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے دیکھنے کے بعد مہر نبوت دیکھی، تو آپ مہر نبوت کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ جس وقت مہر نبوت دیکھنے کے بعد گچھی طاری ہو جاتی ہے، گر جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے اس کا جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہتا ہے بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ یہ حسد، بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، بنو اسماعیل کے اندر نبوت آ گئی۔ اس حسد کے اندر آج تک یہ سازشی قوم یہودی، یہ نصرانی قوم ان کی ساتھ دینے والی، ہم یا آج بہت مرعوب ہوتے ہیں ان یہودیت سے، یہودیت کی تمدن سے، ان کی تہذیب کو اپنانا پسند کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ حسد ہے، یہ ان لوگوں کی حسد اور جلن ہے۔ ان کا کیا معیار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت صفائی سے جب آگے بڑھے، ان کو دودھ پلانے کا موقع آتا ہے تو اس نے یہ بھی کہا تھا یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ 2-3 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ اس کی وجہ بھی اس نے بتائی تھی۔ واقعی ایسا ہوا، حضرت آمنہ کو اس نے دودھ نہیں پیا، لاکھ کوششوں کے باوجود دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کے بعد صہیبہ کو دودھ کو پلایا گیا۔ پھر حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، حلیمہ سعدیہ وہ در کوئی اس کو لینے کے لیے آمادہ نہیں تھا، یہ بھی کوشش کرنے کے باوجود تھک گئی۔ آخر میں اپنے شوہر سے یہ کہا خالی ہاتھ تو جاؤں گی نہیں، چلو اس یتیمی بچے کو لے لیتا ہوں۔ ان کے شوہر نے یہ کہا لا بس لا علیک، کوئی حرج نہیں ہے، لے لو۔ اللہ یجعل لنا فیہا، شاید اللہ تعالی ہمارے لیے اس کے اندر برکت عطا فرما دے۔ ان کی یہ نیت تھی کہ برکت مل جائے گی، اللہ بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ انہوں نے لے لیا، برکتوں کا دروازہ کھل گیا ان کے سامنے۔ ایسا دروازہ کھلا کہ راستے میں چل رہے ہیں، چلتے ہوئے حلیمہ کو مخاطب کر کے ان کے شوہر کہتے ہیں تعلمی واللہ ما اخذتی، ارے تم معلوم ہے تم نے کس بچے کو لیا ہے، یہ ایسا بچہ تم نے لیا ہے لقد اخذتی نسمۃ مبارکہ، بہت ہی بابرکت ذات تمہیں مل گئی ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی صحت جو چھاتی میں دودھ نہیں وہ دودھ آ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی سواری جو چلتی ہے تو اتنی تیز رفتاری سے چلتی ہے کہ ان کے ساتھ کی سہیلیاں کہنے لگی ارے وہ بتاؤ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس سے تم آ رہی تھی، وہ تو دبلی پتلی چلنے کے لائق نہیں تھی اور یہ سب سے آگے بھاگی جا رہی ہے، روکو تو رکتی نہیں۔ کہا ہاں یہ وہی سواری ہے، اس برکے کی برکت، اس بچے کی برکت اس کو لگ گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ سواری کس کی تھی؟ یہ نبی خاتم النبیین کی سواری تھی، اس سواری کا یہ اعزاز تھا۔ وہاں پہنچے تو اب وہاں قحط تھوڑا موڑا تھا اور سب لوگوں کی بکریاں جاتی چرنے کے لیے خالی لوٹ آتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری جاتی تنو من تن برا
اور خوشحالی اور فراوانی یہاں پر حاصل ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ اسی جگہ کیوں نہیں چراتے ہو، جا کر حلیمہ کی ساتھ حلیمہ کی بکری چلتی ہے، لوگ جاتے چرانے کے لیے، لیکن کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اور لوگوں کی بکری تو اور ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دودھ نہیں تھا، دودھ ہوتا۔ خوب آپ بھی پیتے، حضرت حلیمہ بھی پیتی، آپ کے رضائی بھائی بھی پیتے، آپ کے رضائی باپ بھی پیتے، خوب فراوانی آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات تھی۔ بچوں میں کھیل رہے ہیں، اچانک دوڑتے ہوئے بچے آئے، حلیمہ حلیمہ، امی جان، چچی جان، کہ کیا ہوا؟ کہا ہم لوگوں کے ساتھ وہ محمد کھیل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ دیکھا کہ دو آدمی آئے اور دونوں آنے کے بعد اس کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک چیر دیا، اور چیرنے کے بعد پھر اس میں سے کچھ نکالا۔ ہم لوگ تو پھر اس کے بعد دیکھا تو وہ لوگ سل رہے ہیں، گھبراہٹ کا عالم، اور یہ دونوں کے دونوں پہنچتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو واقعی ان دونوں کی گھبراہٹ کا عجیب عالم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنارے کھڑے ہیں، چہرہ بالکل پیرا ہے، رنگ اڑا ہوا ہے، جلدی سے جا کر چمٹاتی ہیں، جلدی سے ان کے والد بھی چمٹاتے ہیں، رضائی بات پیار کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ گھبراہٹ کا بہت عالم، دیکھا تو یہاں نشانات بنے ہوئے ہیں، شق کمر جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کا سینہ چاک کا شق صدر، سینہ چاک کر دیا گیا۔ چاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرشتوں کو، ان کو بھیجا تھا سونے کی تشت دے کر بھیجا تھا۔ اس میں ایک روایت کے مطابق زمزم، دوسری روایتوں کے مطابق یہ تھا کہ برف کا پانی، اور برف کے اس کے اندر تھا، اور نکالا، اور نکالنے کے بعد آپ کے سارے دل کو نکالا۔ نکالنے کے بعد کہا یہ حصہ شیطان کا ہے، اور یہ فلاں حصہ، اس کو دھلا، دھلنے کے بعد جہاں سے نکالا وہاں رکھا، اور رکھنے کے بعد اس کو سل دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے اندر آپ کو شک، اور جب رکھا تو رکھنے کے بعد مہر نبوت لگا دی۔ یہ مہر نبوت 2 مرتبہ لگی، ایک مرتبہ روایت کے مطابق آپ مہر نبوت کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ اس وقت جب پہلی مرتبہ آپ کو شق صدر کیا گیا تو دوبارہ مہر نبوت لگا دی۔ یہ پیچھے آپ کے دونوں کاندھے کے بیچ، آگ پیچھے، یہ قلب کی جانب تھوڑا سا بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مہر نبوت تھی۔ وہ مہر نبوت کو بعض لوگوں نے سیب کی طرح کہا ہے، جیسا کہ بہت سے راوی جو دوسری کتابوں کو انہوں نے سیب کہا، اپنی کتابوں کے اندر ذر الحجلہ کہا گیا، اور روایتوں کے اندر چھوٹا انڈے کی طرح کہا گیا۔ تو یہ اس طرح کی مہر نبوت بیضوی شکل کی مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں سے گھبرائی ہوئی لے کر آئی آمنہ کے پاس، کہنے لگی آمنہ اپنی امانت کو لے لو۔ کہا کیا ہوا؟ قصہ سنایا۔ آمنہ مطمئن تھی کہ میرے لال کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے خواب کے اندر جب یہ میں اس سے حمل میں تھی، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھے، مجھے ایسی ایسی بشارتیں سنائی گئی ہیں کہ میرے لال کو کچھ نہیں ہو سکتا، جاؤ تم چلی جاؤ۔ جب یہ چلی گئیں واپس تو آمنہ کے بعد کچھ دنوں کے بعد لے کر پہنچتی ہیں اپنے مائکے مدینہ بنی نجار کے اندر۔ بنو نجار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 6 سال کی عمر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اور اس سے واپسی کے اندر کیا ہوا کہ مقام ابوا میں پہنچتی ہیں، حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہیں آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور وہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ مدینے میں آپ کے والد بھی دفن ہیں، اور مدینے کے راستے کے اندر آپ کے والدہ بھی دفن ہیں۔ مدینے میں والد جہاں دفن ہے وہ نابغہ کا مکان ہے، نابغہ کے مکان کے اندر وہ دفن کیے گئے ہیں عبداللہ، اور آمنہ مقام ابوا کے اندر دفن کی گئی۔ پھر آپ کو پھر یہاں پر لایا گیا۔ جب لایا گیا تو لوگوں نے، حضرت عبد المطلب نے ایک کام یہ کیا تھا کہ بہت بڑی دعوت کی تھی۔ جب دعوت کی تو انہوں نے کہا کہ کیا نام رکھا؟ لوگوں نے پوچھا، کہا ہم نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ کا عجیب بات ہے، لما رغبت عن اسماء بیتک، اپنے گھر والوں سے ہٹ کر آپ نے کیوں ایسا نام رکھ لیا محمد؟ یہاں تو دوسرے نام کا چلن ہے، آپ نے ایسا نام کیوں رکھا؟ کہا دیکھو اس کے پیچھے 2 بات ہے، میں بات عرض کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ کچھ دنوں پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری پشت کے اندر ایک زنجیر ہے، اور وہ زنجیر میرے پشت سے بڑی لمبی ہے اور بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ وہ زنجیر وہ درخت کے اندر تبدیل
ہو جاتی ہے اور درخت کے پتے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور ہر پتے کے اندر نورانیت ہے. دیکھتا ہوں کہ لوگ اس پتے سے لپٹے جا رہے, چمٹے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں اپنے قریش کے بھی, مکہ کے باہر کے بھی لوگ ہیں چمٹے, اور کچھ قریش کے لوگ ہیں اس پتے سے چمٹنے کے بجائے اس کی شاخ کو تراشنا, کاٹنا چاہ رہے ہیں. دیکھا دو حسین جمیل آدمی ہیں, ان دونوں حسین جمیل آدمی اس کو ہٹا رہے ہیں, ہٹو ہٹو, ان کو ہٹا رہے ہیں کہ نہیں, کاٹنے نہیں دیا, اور وہ درخت ویسے ہی رہا. اور پھر میں نے بہت متفکر تھا کہ یہ خواب کیا ہے. میں نے ایک معبر سے پوچھا, معبر نے یہ بتایا کہ دیکھو عبد المطلب, تمہاری پشت سے ایک اچھا ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ وہ مشرق سے مغرب تک مشہور ہو جائے گا, اس کے متبعین مشرق سے مغرب تک ہو جائیں گے, اور اس کی نورانیت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ شاداب ہو جائے گا, سخت چیز بھی شادابی میں تبدیل ہو جائے گی. نورانیت کا یہ عالم ہوگا کہ پتا پتا نوری ہو جائے گا. انہوں نے ایک تعبیر دی, کہا اسی وجہ سے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے تاکہ سارے کے سارے عالم میں اس کی تعریف کی جائے. قرآن نے بھی کہا محمد الرسول اللہ, اور قرآن نے کہا احمد. محمد کے معنی تعریف کیا ہوا, احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نام رکھا ہے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض. میں نے یہ سوچا کہ دنیا مخلوق جو ہے دنیا میں ان کی تعریف کرے اور آسمان پر آسمان والا ان کی تعریف کرے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تعریف کی گئی ہے دنیا میں عالم میں کسی کی نہ تعریف کی گئی ہے نہ تعریف کی جا سکتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بھی ہیں, احمد بھی ہیں, اور آپ جتنی اللہ جل شانہ کی حمد ثنا کرتے تھے اتنی زیادہ کوئی حمد ثنا کرنے والا نہیں ہے. لہذا آپ محمد ہیں, آپ احمد ہیں, ایسی امت کے اندر ہم اور آپ ہیں. لہذا ہمارا فرض کیا بنتا ہے یہ سوچ کر ہمیں زندگی گزارنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوائے حمد عطا کیا جائے گا. اس لوائے حمد کے اندر سارے کے سارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک اس آدم کے پیچھے چلنے والے ہوں گے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوائے حمد ہے. احمد ہیں, محمد ہیں, وشق لہ من اسمہ لیجلہ وذو العرش محمود وہذا محمد. آپ محمد ہیں اور محمود عرش والا ہے, اور آپ محمد ہیں, اس عرش والے نے اپنی حمد و ثنا سے آپ کے نام کو تجویز کر دیا. سب جانتے تھے, سب اچھی طرح جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے, دادا گزر گئے, لیکن دادا نے اتنا لاڈ پیار, اتنی عظمت ان کو دی کہ دادا کے لیے بیت اللہ کے سائے کے اندر خاص فرش بچھایا جاتا تھا. کسی کی جرأت نہیں تھی, چاہے آپ کے لڑکوں میں سے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اس فرش کے اوپر قدم رکھ دے. لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے, بے روک ٹوک اسی فرش کو اوپر بیٹھ جاتے جس پر عبد المطلب بیٹھتے تھے. بعض چچا ان کو ہٹانا بھی چاہتے تو حضرت عبد المطلب اشارے سے منع کر دیتے, مت ہٹاؤ, یہ میرا لال, یہ دوسرا لال ہے, ممتاز اور امتیازی شان والا میرا یہ لال ہے, اس کی صفات دوسری ہیں, لہذا اسے ہٹاؤ مت, اسے رہنے دو. آپ ان کو رکھتے اور بار بار کنکیوں سے دیکھتے, خوش ہوتے, مسکراتے اور سمجھ جاتے کہ یہ مشرق سے مغرب تک نام پیدا کرنے والا میرا لاڈلا ہے, میرا پوتا ہے. کیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے 8 سال میں. اور آپ کو یاد ہے ام ایمن نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دادا کے انتقال کا وقت تمہیں یاد ہے؟ کہاں ہاں یاد ہے, جنازہ اٹھا تھا, میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا, میں اپنی رلائی پر قابو نہیں پا رہا تھا, برابر میں روئے چلا جا رہا تھا. دادا نے وفات سے پہلے ابو طالب کو بلایا. ابو طالب عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے,
تھے اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو تم اس کا خیال رکھنا، اور اس وقت کے جتنی بھی ضروریات تھی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی نصیحت کی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے بھی بہت خیال کیا، آپ 11 سال کے پورے ہو چکے، 12ویں میں قدم رکھا۔ ابو طالب کو ایک سفر کرنا تھا، سفر پر جانے لگے تو آپ بہت اداس ہو گئے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ابو طالب کو پیار آ گیا، کہا چل تو بھی چل، ساتھ میں لے لیا۔ تجارتی قافلہ ہے لیکن اس چھوٹے سے لال کو بھی لے لیا۔ جب یہ لال پہنچتا ہے خاص مقام کے اوپر، مشہور قصہ ہے جس کو کہتے ہیں بحیرہ راہب، بحیرہ پڑھنا، با کا زبر ہا کا زیر، بحیرہ راہب کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اس کا نام جرجیس تھا۔ جرجیس نے دیکھا، دور ہی سے دیکھا، وہ اپنے سامان اپنے گرجا گھر سے نیچے اتر آیا، کبھی نیچے نہیں اترتا تھا۔ آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ اس میں تلاش کرنے لگا، کہا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہا اس بچے کو۔ قریش نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ نبی ہے، نبی ہے، ھذا رسول رب العالمین، ھذا سید العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ آقا صلی اللہ جل شانہ اس بچے کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائیں گے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا ہمیں معلوم ہے، میں دیکھ رہا تھا سومان سے، جب یہ بچہ گزر رہا تھا تو کوئی بھی درخت اور کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا جو آپ کو جھک جھک کر سلام نہ کرتا ہو یا آپ کو سجدہ نہ کرتا ہو۔ یہاں کے درخت اور پتھر صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں، یہ آگے چل کر نبی ہونے والا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا۔ کہہ کے چلا گیا۔ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفر کی خاطر، کتنی دیر بات کرنا، 10 منٹ، ایک نفر کی خاطر اس نے بڑی دعوت کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد کہا جاؤ اس لڑکے اپنے آدمی کو بھیجا، سب کو بلا لاؤ۔ سب لوگ آ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ اس نے دعوت کو روکے رکھا، ابھی کوئی نہیں کھائے گا، انتظام روکے رکھو۔ بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ بچہ وہ تو گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے، جانور کو چرانے کے لیے بھیج دیا تھا، بچے تھے جانور چرا رہا ہو۔ کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب یہ چلے پہنچتے ہیں دیکھنے جانے والے تو جا کر لے آئے، لائے تو دیکھا کہ بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے چلا آ رہا ہے، آپ چل رہے ہیں بادل ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ اور بھی واقعات، ایک بات جو کہنی ہے وہ سن لیجئے۔ اس نے یہ کہا دیکھو روم کی طرف مت لے کر جانا، کون ان کا ذمہ دار ہے؟ ابو طالب نے کہا میں، کہا قسم دے کر کہتا ہوں روم کی طرف مت لے کر جانا، ورنہ یہ رومی حسرت کے اندر اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ ہم تمہیں قسم دیتے ہیں کہ اس بچے کو واپس کر دو یا تم بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، دیکھا دور سے کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اس نے گنا کون لوگ؟ اجنبی ہیں، 7 لوگ تھے۔ ان کو بلائے یہاں ہو، کس کی تلاش میں تم لوگ ہو؟ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہاں یہاں پر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک نبی ہے، وہ نبی یہاں پر سفر کرنے والا ہے، اس کے سفر کے ایام یہی ہیں، اس کی تلاش میں ہم آئے ہیں۔ کہا اچھا میرے پاس آؤ، یہ بتاؤ کہ اگر وہ نبی ہے اس کو تم قتل کے ارادے سے آئے ہو؟ کہا میں ہم لوگ تنہا نہیں بلکہ ملک کے اندر بھیج دیا گیا، پھیلا دیا گیا آدمی کو کہ جہاں بھی وہ اس طرح کا بچہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کہا دیکھو اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کہا کر سکتا ہے۔ اللہ کی منشا کے خلاف کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس نے باور کرایا اس بات کو کہ ہماری کتابوں کے مطابق آپ نبی ہونے والے ہیں، وہ تو ہو کر رہیں گے، خواہ تم اپنی کیوں بدنامی لے رہے ہو؟ اس نے ان کو رام کیا اور ان کو مطیع فرما بردار بنایا، اور یہ کہا کہ بس انہوں نے کہا کہ بس سمجھ میں آ گئی بات، ہم اپنی پچھلی بات سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے صومعہ میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اب ہمارا جانا مصلحت کے خلاف ہے، ورنہ ہمیں ہی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے وہیں رکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہوا، وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا آپ کو، آپ کی امانت دیانت کا چرچا تھا، آپ نے سنا، وہاں جب بھیجا تو جب ایک راہب عورت نستورہ وہ آیا، اس نے دیکھا، اس میں ایک خاص بات بتانی ہے صرف، وہ یہ کہ آپ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ تھا۔ جب وہ راہب آیا نستورہ تو اس نے کہا کہ میسرہ یہ بتاؤ اس کے آنکھ کے اندر یہ سرخی جو نظر آ رہی ہے، یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے یا زائل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب سے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے آنکھ کے اندر یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے۔ اتنا سننا تھا، اچھل پڑا، وہ کہتا ہوا نبی خاتم النبیین، ہاں یہی تو
نبی ہیں، یہی تو نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ نے دولت ایمان نہیں دیا، تو دولت ایمان ملی ہے، اس کی قدردانی ہمیں کر لینی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سہا کہ آپ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد، مجھے جتنا ڈرایا گیا، مجھے جتنا دہشت زدہ کیا گیا، میرے اوپر جس طرح خوف اور اندیشے کو لادا گیا، کسی کو بھی اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، مجھے اتنا اللہ کے راستے میں ستایا گیا کہ جتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ہمارے ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے پھیلانے کی خاطر، قرآن کی خاطر، بینات کی خاطر، اسلام کو دنیا میں عام کرنے کی خاطر کتنا ستایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے یہ حدیث پاک فرما رہے ہیں، تو ہمیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کس معنی کر کرنی۔ فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد حضرت طفیل ابن عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پہلے اسلام لا چکے، اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک اجازت دے دیجئے، ہمارے یہاں اکثر بت سب توڑے جا چکے ہیں، ایک بت یہ ذوالکفین ہے، یہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ جہنم میں جانے والے بن رہے ہیں، اور بڑا شر اس کی وجہ سے پھیل رہا ہے، خیر کے لیے یہ معنی بن رہا ہے، آپ اجازت دے دیجئے میں اس کو توڑ دوں۔ حضور نے کہا ہاں توڑ دو۔ بس شوق کے اندر، اسلام پھیلانے کے شوق میں، شر کو روکنے کے شوق میں، ان لوگوں کو جو بت پرستی کرنے والے ہیں ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے کے شوق میں، ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے شوق کے اندر چلے جا رہے ہیں، اور جب گئے تو ذوالکفین کو جلانا شروع کیا اور اس کو توڑنا شروع کیا، اور کہتے ہیں یا ذوالکفین لست بعبادک لست بعبادک، اے ذوالکفین میں تیری عبادت کرنے والے میں سے نہیں ہوں، اس لیے کہ میلادنا اقدم من میلادکا، تیری میلاد میری میلاد سے مقدم ہے، اور ایک دوسرے شعر میں ہے میلادنا اکبر من میلادکا، میری میلاد ہماری میلاد تیری میلاد سے مقدم ہے۔ یہ میلاد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف لانا، یہ اسلام کا آنا، نبوت کا آنا، خاتم النبیین کا ہونا، یہ تو اس وقت کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اسی وقت کر لیا تھا جب آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ میلاد ہم کیا منائیں گے؟ میلاد منانے کا یہ طریقہ ہے جو اس میں بتایا گیا ہے، والدہ یلدو تلدہ تلدو ولادتاً والداً تلدن ولادتاً، سب کے معنی آتے ہیں پیدائش کے، جننے کے معنی میں آتے ہیں۔ المیلاد کا معنی جو لکھا ہوا ہے لغت کے اندر، اس لغت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میلاد کے معنی آتے ہیں ولادت کا وقت، ولادت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور ایک جملہ ہے وہ سن لیجئے، میلاد کے لیے لکھا ہے عید المیلاد کا لفظ لکھتے ہیں مولانا عبدالحفیظ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مصباح اللغات کے اندر یہ لفظ بڑھاتے ہیں، وعید المیلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کرسمس ڈے، یہاں لکھا، فیصلہ آپ کے پاس۔ آگے چلیں، یہ بتا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، چاشت کے آپ کی صبح صادق کے وقت ہوتی ہے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کتنے آئے، آتے رہے، نبوت سے سرفراز کیے گئے، 4 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا ہے، ایک طفولیت کے زمانے میں، پھر اس کے بعد جب 10 سال کے ہوئے تب، پھر اس کے بعد جب آپ کو بعثت ملی تب، معراج کے اندر جب لے جایا جانے لگا تب آپ کو سینہ چاک کیا گیا، اور ہر وقت سینہ چاک کر کے آپ کو مزکا مطہر بنایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَيُزَكِّهِمْ، آپ خود مزکا ہیں، آپ نے تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اندر جو غلاظتیں ہیں اخلاقی یا غلاظتیں ہیں عقیدے کی بدعقیدگی کی یا اس طرح کی جو بھی غلاظتیں ہیں، غلاظتوں کو نکالنے کے لیے یہ دعا کی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرف سے اندر سے بھی غلاظتوں کو نکال دیا گیا، سل دیا گیا، باہر سے مہر لگا دی گئی، کہیں سے کسی طرح کا کوئی وسوسہ، کسی طرح کا کوئی ارتیاب نہیں، اس لیے پختہ عصمت
عصمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر بھی 12 ربیع الاول آتا ہے، یہ 12 ربیع الاول جب آتا ہے تو عجیب و غریب 12 ربیع الاول آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال 4 دن 5 دن کے آس پاس ہو چکی ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہے، بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 دن سے نہیں، 13-14 دن آپ بیمار رہتے ہیں۔ سفر المسفر کے اخیر کے اندر ایک جنازے سے آپ تشریف لا رہے تھے، بہت زیادہ سر میں درد ہوا۔ گھر پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہا وہاں راسی؟ حضور نے فرمایا بل راساہو، تمہارا سر نہیں میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ پھر آپس میں کچھ پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور آگے یہ ہوتا ہے کہ یہی آپ کے مرض وفات کا شروعات ہوتی ہے اور یہ بدھ کا دن ہوتا ہے۔ پھر مرض بڑھتا گیا، پھر آخر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ دوشنبہ کا دن تھا، بہت آرام سا لگتا ہے۔ آپ نے چک اٹھایا اور چک اٹھانے کے بعد دیکھا لوگ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، خوش ہو گئے، مسکرائے، تبسم کا لفظ ہے، مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسکرانے کے بعد کہا اللہ کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی، یہ مجاہدین کی جماعت ہے، رحماء بینہم کی جماعت ہے، اشداء علی الکفار کی جماعت ہے۔ آپ مسکرائے۔ حضرت صحابہ اکرام نے سمجھا کہ شاید آپ آنا چاہتے ہیں، تو کچھ کھلبلی سی ہوئی صف کے اندر۔ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر کو، نہیں اپنی جگہ رہو، نماز پڑھاؤ، نماز پوری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی خیریت دریافت کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آرام ہے، اجازت چاہیے، یا رسول اللہ میں گھر چلا جاؤں، میرا صنع کے اندر ایک مکان ہے، ایک بی بی وہاں ان کی رہتی تھی۔ حضور نے اجازت و رحمت فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوڑی دیر بعد آپ کے اوپر موت اور وفات، دنیا سے پردہ فرمانے کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ جب یہ ظاہر ہونے لگے آپ پر، تو آپ نے حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو بوسہ لیا، پیار دیا، ان کے بارے میں نصیحتیں فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو آپ نے نصیحتیں فرمائی، اور نصیحتیں فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کٹورا میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ کے اوپر موت کے اثرات بہت زیادہ سخت تھے، آپ پانی لگاتے، پیشانی کو پوچھتے تھے، اور آپ نے فرمایا ارے عائشہ آج تو مجھے میرا لگتا ہے کہ میرا جگر کٹا جا رہا ہے۔ وہ رہبر جو خیبر کے اندر زہر دیا گیا تھا گوشت کے اندر، اس کا اثر مجھے لگ رہا ہے، وہی اثر مجھے سرایت کر رہا ہے، رگے جان لگتی ہے، کٹی جا رہی ہے۔ اتنا کہا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اتنے میں عبد الرحمن ان کے بھائی آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاہا کہ مسواک مل جائے، وہ عائشہ رضی اللہ بہت تیز تھی، سمجھ گئیں۔ انہوں نے کہا مسواک؟ حضور نے سر سے ہلایا، ہاں۔ انہوں نے مسواک لے کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن نقاہت انتہا کو پہنچ چکی تھی، آپ کر نہیں پا رہے تھے، دبا نہیں پا رہے تھے۔ جب آپ دبا نہیں پا رہے تھے تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک لی، اپنے دانتوں سے دبایا، دبانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح مسواک فرمائی۔ مسواک کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ارے بھائی نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو۔ 3 مرتبہ، بعض روایتوں میں ہے متعدد مرتبہ آپ نے فرمایا۔ دیکھو عبادات کے اندر سب سے عظیم الشان نماز ہے، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، کسی بھی شعبے کے اندر کوئی ہے، اس کے ماتحت تو بہت سے ہوتے ہیں، لہذا اپنے ماتحتوں کا تم اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر گڑبڑی مت کرنا۔ یعنی ان 2 جملوں کے اندر حق العباد کو بیان کر دیا اور حق اللہ کو بھی آپ نے بیان کر دیا، اس لیے حق العباد کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور حق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ کہہ رہے تھے، اچانک آپ نے انگلی اٹھائی تو آپ کو ایسا لگا کہ آپ انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن انگلی گر گئی، آپ کا ہاتھ گر گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ دھڑک جاتی ہیں،
آپ کو دیکھتی ہیں کہ جیسے لگتا ہے روح نکل گئی، ہونٹ میں کچھ حرکت ہو رہی تھی، ہونٹ کی حرکت کے قریب کان لگایا، لگا کے جا کے سنا تو آپ کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ کہتے ہیں بس میں سمجھ گئی کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی، اس لیے کہ صحت کے زمانے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اختیار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ رہنا پسند کرتے ہیں یا چلنا پسند کرتے ہیں۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ ہمیں لے چلو، حضور بھی اب ہمیں چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کے یہاں جانا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر جاتی ہے اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود ہے، یقیناً موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، لہذا اس موت کی آسانیوں کو پیدا کرنے کے لیے، زبان پر کلمہ جاری ہو جانے کے لیے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو سیکھنا، جاننا اور عمل کرنا پڑے گا۔ دین کا تحفظ بھی کرنا پڑے گا، دین کی اشاعت بھی کرنی ہے، تعمیل دین بھی کرنی ہے اور اس پر ہمیں اطاعت رسول بھی کرنی ہے۔ تو حفاظت دین کرنی ہے، اشاعت دین کرنی ہے اور اسی کے ساتھ اطاعت رسول کرنی ہے۔ جب ہم یہ اختیار کریں گے تب ہوگا، ورنہ صرف کہنے اور سننے کی بات رہ جائے گی۔ وقت میں نے زیادہ لے لیا، معذرت، معافی چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔